الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم ناظرین، مسلمانان عالم کی اچھی خاصی تعداد بر صغیر میں یعنی ہند و پاک اور اس کے اطراف سے تعلق رکھنے والی ہر سال 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن میلاد عید میلاد النبی کے نام سے مناتی ہے، اور اس تقریب کو منانے والے اسے باعث کار ثواب سمجھتے ہیں۔ اس میں شرکت کرنے والوں، تعاون کرنے والوں، چندہ دینے والوں کو منتظمین کی طرف سے کار ثواب دارین کی بشارتیں دی جاتی ہیں، خوشخبریاں دی جاتی ہیں، جبکہ اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ملتا ہے، اور یہ چیز دین کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ چیز دین کا حصہ ہوتی تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جشن کو مناتے اور آپ اپنے صحابہ کرام کو اس کے منانے کا حکم دیتے۔ لیکن نہ تو یہ جشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی، نہ آپ کے صحابہ کرام نے منایا، جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، آپ کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے والے تھے۔ اس طرح سے تابعین نے بھی نہیں منایا اور تبع تابعین نے بھی یہ جشن نہیں منایا، اور ان ادوار کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر ہونے کی شہادت دی ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین دور ہم صحابہ کرام کا ہے، اس کے بعد تابعین کا، اس کے بعد تبع تابعین کا۔ ان ادوار میں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، بلکہ یہ 7ویں صدی ہجری کی پیداوار ہے، اس وقت بدعت ایجاد کی گئی ہے، اس لیے دین کا حصہ نہیں ہو سکتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، ما لم یکن دینا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا فی عہد الصحابہ لا یکون دینا الی یوم القیامہ، جو چیز دین سے اللہ کے رسول کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھی، وہ قیامت تک دین نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ بدعت ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں اور بہت سارے اس کے نقصانات ہیں، دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی۔ اس کی خرابیوں میں سے ایک خرابی تو یہ ہے کہ یہ عمل بدعت ہے، اور بدعت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا عبث اور بیکار ہے، اس لیے کہ بدعت معصیت ہے، بدعت گناہ ہے، اور بدعت ضلالت و گمراہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جو ہے جہنم تک لے جانے والی ہے۔ اسی طرح سے اس جشن میں نصرانیوں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، جس طرح سے نصرانی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کو کرسمس ڈے کے نام سے مناتے ہیں، اسی طرح سے مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کو عید میلاد النبی کے نام سے مناتے ہیں۔ دونوں میں مشابہت ہے اور ہم آہنگی ہے، جبکہ نصرانیوں کی مشابہت کرنے سے اسلام میں منع کیا گیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس پر وعید سنائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو ہدایت کے واضح ہونے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کرے اور مسلمان کے علاوہ دوسروں کا راستہ اختیار کرے، ہم اس کو اسی طرف متوجہ کر دیتے ہیں جس طرف وہ خود متوجہ ہو رہا ہو، اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور یہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں کے ساتھ ہوگا اور انہی میں اس کا شمار ہوگا۔ اس طرح سے اس کی خرابی یہ بھی ہے کہ اس جشن میں جو ہے موسیقی، قوالی، گانے بجانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، جلوس نکالے جاتے ہیں جس میں تباہ کن اختلاط ہوتا ہے، مرد و زن اکٹھا ہوتے ہیں، اور بہت سارے اسلام فروش ملے اس میں جو ہے نعتیں پڑھتے ہیں ڈھولک کی تھاپ پر، گانے بجانے کی تھاپ پر، اور اس طرح سے بے پردہ عورتیں اس میں شریک ہوتی ہیں، وہ بھی نعتیہ کلمات پڑھتی ہیں خوشگلو آواز میں، بے پردہ ہوتی ہیں، جبکہ اسلام میں بے پردہ ہونے کی گنجائش نہیں ہے، اسلام نے سختی سے اس سے منع کیا ہے۔ اسی طرح سے اس تقریب میں اور اس جشن میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں مبالغہ آرائی ہوتی ہے، غلو کیا جاتا ہے، اور آپ کے مقام کو رسالت اور نبوت سے اٹھا کر کے الوہیت اور ربوبیت تک پہنچا دیا جاتا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں جنہیں اللہ رب العالمین سے طلب کرنا چاہیے اور مانگنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی درخواستیں کی جاتی ہیں اور آپ سے وہ چیزیں مانگی جاتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شان میں مبالغہ کرنے سے اور آپ کے مقام کو اونچا بڑھانے سے منع کیا
دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میرے مقام و مرتبہ کو اتنا اونچا نہ بڑھاؤ جس طرح سے نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا اور الوہیت کے مقام کو پہنچا دیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ کہو۔ اس طرح سے آپ نے فرمایا ایاکم الغلو فی الدین فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، تم دین میں غلو سے اور مبالغہ آرائی سے بچو، اس لیے کہ گزشتہ قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ دین میں وہ غلو کرتی تھیں، مبالغہ آرائی کرتی تھیں۔ اس طرح سے اس جشن و تقریب میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں وہ اس میں اتنا منہمک اور مشغول ہو جاتے ہیں کہ فرائض اور واجبات سے اپنے آپ کو غافل کر لیتے ہیں، نمازیں وقت پر نہیں پڑھتے ہیں، جبکہ اس کے چھوڑنے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس طرح سے بہت ساری مالی نقصانات اس میں ہوتا ہے اور بہت ساری خرابیاں ہیں جن کے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کا پابند بنائے اور شرک و بدعت سے محفوظ رکھے۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔